پھر حسنین کریمین نبی کے نواسے ہیں، اور نبی فرماتے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اور اس کی سرداری کا امت کو اس وقت علم ہوگا جب امت کے دو عظیم الشان گروہوں میں اختلاف کو میرا یہ بیٹا ختم فرمائے گا۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ساری امت مسلمہ کا اختیار اقتدار ان کو دے کر امت کو جوڑ دیا، اور نبی کی بشارت بھی پوری ہوئی، اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی سرداری بھی ثابت ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں کے بارے میں فرمایا، ہما ریحانتاج من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چوما کرتے تھے، ان کو سونگا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں یہ دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اور پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دونوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو جانتا ہے کہ مجھے ان سے کتنی محبت ہے، تو بھی ان سے محبت کر، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، بلکہ جو ان سے محبت کرے دنیا والوں میں سے تو اس سے بھی محبت کر، کیونکہ میرے نواسوں سے محبت کرتا ہے۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگ آج تو انہوں نے زیب داستان کے لیے سب جھوٹ گھڑ گھڑ کر لوگوں میں پھیلا دیے کہ صحابہ اہل بیت میں بڑا آپس میں افتراق اور انتشار تھا۔ نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جن پر سب سے زیادہ جھوٹ گھڑ کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی، مسند احمد کی حدیث ہے، اور یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نواسہ رسول کی فضیلت کی حدیث ہے، اور سوائے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہ حدیث کسی نے بیان نہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور حدیث بیان کرنے کا سبب کیا ہے کہ ایک شخص نے ایسی بات کی جو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شان کے لائق نہیں، مناسب نہیں تھی، ان کی شان میں اس سے کوئی کوتاہی ہوتی تھی۔ فرمایا تم حسن کے بارے میں بات کرتے ہو، اس نواسہ رسول کے بارے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ان کے ہونٹوں کو چوم رہے تھے۔ تو یہ تو حدیث تھی نا، اس کے بعد اپنا عقیدہ بیان کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے، مسند احمد کی حدیث اور سند بالکل صحیح ہے۔ فرماتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے، معاویہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کے ہونٹوں کو نبی چوم لیں اس ہونٹوں کو کبھی جہنم کی آگ چھو بھی سکتی نہیں ہے۔ یہ حسن کی شان ہے، یہ حسین کی شان ہے رضی اللہ عنہما۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دونوں میرے بیٹے ہیں، میرے نواسے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی دنیا سے جو نوجوان فوت ہو کر قیامت کے دن جنت کے حقدار ہوں گے، ان کے سردار سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہوں۔ اور دنیا سے جو بوڑھے، جو عمر رسیدہ دنیا سے جائیں گے، جنت کے مستحق ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے، ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے مانتے ہیں، اور ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، نبی کی ازواج ہیں، نبی کے رشتہ دار ہیں، تو ہم ان کی عزت بھی کریں، ان کا احترام بھی کریں، کبھی ان کے بارے میں کوئی ادنا کلمہ بھی ایسا زبان سے نہ نکالیں جو ان کی شان کے مناسب نہ ہو، ورنہ آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ایام میں، آخری سالوں میں یہ بات فرمائی، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، لوگوں یاد رکھو میں اپنے اہل بیت، اپنی بیویوں اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈرا کر جا رہا ہوں۔ ڈرنا اللہ سے کہ میرے اہل بیت کے بارے میں، میری بیویوں کے بارے میں اور میرے رشتہ داروں کے بارے میں کبھی زبان دراز نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کے اہل بیت، آپ کی بیویوں اور آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں ہمیشہ احترام کی بات کریں، کبھی ان کے بارے میں اپنی زبان کو دراز نہ کریں، ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں۔ اور آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ وصیت فرمائی، اس کو یہ تنبیہ فرمائی، فرمایا جو شخص بھی میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، الا ادخلہ اللہ النار، اللہ رب العزت اس کو اوندا منہ جہنم میں پھینکیں گے، کیونکہ اس نے میرے اہل بیت کی توہین اور تنقیص کی ہے۔ تو نبی کی بیویاں اہل بیت، نبی کے رشتہ دار اہل بیت، نبی کے نواسے اہل بیت، نبی کی بیٹی اہل بیت، نبی کے داماد اہل بیت، جو ان کے بارے میں زبانیں تان دراز کرتا ہے وہ جنت میں داخل
نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے تمام اہل بیت پہلے سمجھیں کہ اہل بیت کون ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، پھر ان کے جو حقوق، ان کے جو فضائل، ان کے جو مناقب ہیں ان پر من و عن عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔